سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد۔ امام ابو یوسف امام محمد دونوں ہوں تو ان کو طرفین کہا جاتا ہے، اور امام اعظم ابو یوسف ہوں تو شیخین کہا جاتا ہے۔ تو امام ابو یوسف یہ چیف جسٹس بنائے۔ ابو یوسف پڑھ رہے تھے، ان کی والدہ آ گئیں کہ حضرت ذرا چھٹی دے دیجئے، تو امام ابو یوسف نے مسکرا کے کہا اے ابو یوسف کی امی پڑھنے دے ابو یوسف کو، تیرا بیٹا ایک دن وہ آئے گا کہ زعفران اور بادام کا حلوہ کھائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ، اور اونچا بولیں سبحان اللہ، اور مچل کے بولیے نا سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ پڑھنے دو اس کو، یہ جو ہے ایک دن وہ آئے گا کہ زعفران کا حلوہ کھائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھائیو اب وہ تو سوچنے لگی کہ ہم اتنے غریب ہیں، ہمارے گھر پہ یہ کب میسر آئے گا۔ اب حضرت امام ابو یوسف پڑھتے رہے اور اپنے دور میں آسمان علم و فضل پر بدر منیر بن کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام ابو یوسف کو کون نہیں جانتا ہے؟ ایسی بڑی شخصیت کے مالک ہیں اللہ اکبر، جن کو چیف جسٹس بنایا گیا ہو تنویر بھائی صاحب۔ بابا سبحان اللہ، بہت اچھا۔ چیف جسٹس سمجھتے ہو؟ قاضیوں کا قاضی، جیسے اپنے بھارت میں سپریم کورٹ ہے نا، اس کا جج نہیں، چیف، ججوں کا جج، جو جب تک ڈن نہیں کر دے کسی بڑے فیصلے پہ تب تک فیصلہ باہر نہیں آ سکتا۔ چیف جسٹس بنائے گئے ابو یوسف امام اعظم کے شاگرد۔ تو خلیفہ وقت نے وہ حلوہ بھیجا جس حلوے کو استاذ نے کہا تھا۔ جب وہ زعفران سے بنا ہوا حلوہ آیا، آپ کی نگاہوں کے سامنے اس حلوے کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آئے اپنے استاذ کی یاد آ گئی۔ اس بات کو تو ہم بھی کہیں گے کہ بچوں کامیاب ہو جاؤ اور بہت ترقی مل جائے تو انہیں مت بھول دینا کہ جب تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا تب انہیں سہارا لگایا تھا۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے ترقی ملنے کے بعد اترانے لگتے ہیں، گھمنڈ کا شکار ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ہو، کسے باشد کجا باشد، لیکن اپنے استاذوں کو یاد رکھو، اپنے ماں باپ کو یاد رکھو۔ ایک دور وہ بھی تو تھا جب کوئی نہیں تھا تو تمہارے ماں باپ تھے، کوئی نہیں تھا تمہارا استاذ تھا، ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے تمہیں پڑھاتا تھا۔ اس لیے یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے۔ میں نے تب کہا یہ فرما بردار شاگرد ہیں امام ابو یوسف۔ حلوہ دیکھا تو رونے لگے۔ ساتھ والوں نے پوچھا کہ حضور آنکھوں میں آنسو؟ کہا تم نہیں سمجھتے، یہ بہت باریک بات ہے، بہت دیرینہ بات ہے، ماضی کی بات ہے۔ کہا حضرت ہمیں بھی سمجھا دیجئے۔ تو سیدنا امام ابو یوسف نے فرمایا بیٹا میں اپنی درسگاہ میں پڑھ رہا تھا، میری ماں میرے پاس آئی تو میرے استاذ امام ابو یوسف المتوفہ 150 ہجری انہوں نے فرمایا تھا او پڑھنے دے اس کو اپنے بیٹے کو، تیرا بیٹا ایک دن یہ قیمتی حلوہ تناول کرے گا۔ آج یہ حلوہ جب میرے سامنے آیا تو مجھے اپنے استاذ کی وہ دعا یاد آ گئی۔ دعائیں لے لو، دعائیں لے لو۔ ارے مدرسوں میں یہ پڑھایا ہی جاتا ہے، ماں باپ کا رتبہ بتایا ہی جاتا ہے شروع سے۔ اسی لیے ہم نے کہا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا کچھ پڑھے لکھے بھی ماں باپ کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہوں، مگر یہ فیصد بہت کم نکلے گا۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ وہ غریب ہے جیسا بھی ہے مگر ماں باپ کے مقام کو پہچانتا ہے، ان کے رتبے کو جانتا ہے، ان کا سمان جانتا ہے، چونکہ وہ شروع ہی سے پڑھتا ہے کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ آج میں ایک جگہ بیٹھا تھا شہر میں، وہاں تنویر صاحب جی بڑا دکھ ہوا سن کے، بتایا کہ ہمارے ملنے والے ہیں بہت خاص، وہ بتانے لگے کہ ماں نے جو ہے زمین اپنی، کئی بیٹے ہیں ان کے، اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ بیٹوں نے سوچا کہ بھئی تھوڑا سا ان کے شوہر فوت ہو گئے ہیں، کہا کہ یہ اتنی زمین آپ کو، تو ان بیٹوں میں سے ایک بیٹا صرف ماں کو روٹی کھلاتا ہے، باقی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو زمین دے تو دی، یعنی ماں سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو زمین 20 بیگھے زمین تھی مثال کے طور پر 4 بیگھے، بیٹوں نے کر لی 2 بیگھے کہ تمہیں دے تو دی زمین، کس بات کی روٹی؟ یار میں تب سے یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ بات کسی غیر مسلم سماج میں ہوتی تو ان کے بدھی جیوی انہیں سمجھاتے، مگر ہمارے سماج میں یہ وائرس کیوں آ رہا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو لوگ بوجھ سمجھ رہے ہیں؟
اس باپ کو کہ جس باپ نے اپنا خون پسینہ بنا کر کے بہا دیا. عید کا تیوہار آیا تو اپنے کپڑے نہیں بنائے, گھر پہ قرضہ تھا, حالت اچھی نہیں تھی مالی, تو اپنے کپڑے نہیں بنائے, اپنے بچوں کے کپڑے بنائے. ان ماں باپ کو اس طرح سے ذلیل کیا جا رہا ہمارے سماج میں. اپنے ماں باپ پر خرچ کرتے ہوئے موت آ رہی ہے, اپنے لیے عمدہ عمدہ لباس, بہترین گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں. باپ سے یہ بھی نہیں پوچھا جاتا کہ ابا جی تمہارا چشمہ ٹوٹ گیا ہے, لاؤ میں نیا چشمہ بنوا کر کے لا دوں. یہ کیا بیماری ہمارے سماج میں آ رہی ہے. اسی لیے میں نے تقریر شروع کی ہے مدرسے کی اہمیت پر. اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھاؤ, ایک طرف وہ زیور تعلیم سے آراستہ ہوں گے, اور اس زیور کی برکت یہ ہوگی کہ تمہارے نافرمان نہیں بنیں گے, فرما بردار بن جائیں گے. بے شک سبحان اللہ. بابا بہت اچھا, زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان. ارے زندگی ایک درخت ہے یار, اس درخت کی جڑ تو باپ ہی ہے. سبحان اللہ. اس درخت کی جڑ ماں باپ ہیں. اگر تم جڑ کو ہی کاٹ دو گے تو درخت کتنا ہی تناور ہو جائے, اسے سوکھنے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا. جی اس لیے میں نے تم سے زور دیا ہے کہ بچوں کو مدرسوں میں پڑھاؤ, چونکہ مدرسوں میں زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, اپنے ماں باپ کی سیوا کرو, اپنے ماں باپ کا کہنا مانو. میں سنتا رہتا ہوں, اخبارات میں بھی پڑھتا رہتا ہوں. لکھنؤ میں ماں سے ڈیٹا کے پیسے مانگ رہا تھا بچہ. موبائل کی لت لگ گئی ہے نا, جیسے عادت ہو جاتی ہے, وائرس, تو اپنی ماں سے پیسے مانگ رہا تھا اس میں ڈیٹا کرانے کے لیے. ماں نے پیسے نہیں دیے تو اتنا اس کے اندر ہنسا پیدا ہوئی کہ اس نے اپنی ماں کا مرڈر کر دیا. اے بی پی نیوز پہ چلی خبر, اپنی ماں کا مرڈر کر دیا, اپنی ماں کو قتل کر دیا. ایسا سماج تیار مت کرو, اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجو تاکہ تمہارے بچے مدرسے کی چہار دیواری میں اپنا مقصد بھی پہچانیں اور تمہاری عزت کر کے دنیا کو دکھا دیں. وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے, وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے, جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے, جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے. تم کہو گے مولانا توصیف رضا صاحب, ماں باپ کا کہنا ماننے سے کیا ہوتا ہے, ماں باپ کی خدمت کرنے سے کیا ہوتا ہے, بوڑھے ماں باپ کے قدم دبانے سے کیا ہوتا ہے, ماں باپ کی زیادہ سے زیادہ ان کے اشارے ابرو پہ گردش کرنے سے کیا ہوتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو ماں باپ کا کہنا مانتا ہے اسے دنیا میں محبتوں کا پیغام ملتا ہے, مرنے کے بعد حوض کوثر کا جام ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان جو ماں اللہ. باپ کی عزت کرے گا اسے دنیا میں عزت, اور مرنے کے بعد اللہ نے چاہا تو جنت ملے گی. یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے, اپنی ماں سے جسے محبت ہے, غوری سے پہ تو کیوں نہیں کہتا, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے.